سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، 8 گھنٹے ملازمت کرتا ہے، 10 گھنٹے ملازمت کرتا ہے تو اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کو سیلری دی جاتی ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو تنخواہ کے عوض کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو پورا وقت اس دفتر، کارخانے، فیکٹری کے اندر گزارنا ضروری ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مالک کہہ دیتا ہے اگر تم اوور ٹائم لگاؤ گے تو اضافی پیسے دیے جائیں گے۔ اگر اوور ٹائم کے اندر وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے پیسے ملتے ہیں، 2 گھنٹے لگاتا ہے تو پیسے ملتے ہیں۔ اسی طرح میرے اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر چند چیزیں فرض کی ہیں جن کو پورا کرنا بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بندہ پورا نہیں کرے گا اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فرض بندے کے ذمے باقی رہتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات کے اندر نہیں آتی بلکہ نوافل ان کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ عبادات کے اندر اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اضافی وقت دینے پر تنخواہ زیادہ ملتی ہے، اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ دنیا والے اضافی ٹائم کے اوپر 100، 500، 1000، 5000، 10,000 دیں گے، لیکن میرا اللہ اضافی عبادت کے اوپر کیا عطا فرماتے ہیں، اللہ نوافل کے اوپر کیا عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس کی نماز کا حساب و کتاب کرو۔ جب نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا تو بندے کے فرائض کے اندر کمی نظر آئے گی۔ میرا اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کی اوور ٹائم اضافی نوافل کو دیکھو۔ فرشتے نامہ اعمال کے اندر جب نوافل کو دیکھیں گے عرض کریں گے اللہ یہ دنیا کے اندر نفل پڑھا کرتا تھا، اللہ یہ اشراق، چاشت، اوابین کے نفل پڑھتا تھا، اللہ یہ تہجد، صلاۃ حاجت کے نفل پڑھتا تھا، تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھتا تھا، ظہر کے وقت 2 نفل پڑھتا، اللہ یہ مغرب کے بعد بھی نفل پڑھتا، عشاء کے ساتھ بھی نفل پڑھتا تھا۔ تو میرا اللہ اس وقت خوش ہو کے فرمائیں گے نوافل کے ذرائع سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اس وقت تو ایک ایک نیکی کی فکر ہوگی، ایک ایک نیکی کی تلاش میں بندہ ہوگا۔ اللہ بندے کے اوپر اتنا پیار فرمائیں گے کہ نفل عبادت کو بھی قبول فرما کے بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذرائع سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب بندہ نوافل کے ذرائع سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں میں بندے کی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں؟ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ بندے کے اعضائے خمسہ کو، ان 5 اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ نوافل کی یہ برکت ہوتی ہے، اللہ بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رات گزارتے تھے، جوانی کی عمر تھی، شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، تہجد کے وقت مصلی بچھاتے، پانی کا لوٹا بھر کے پیش کرتے، مسواک پیش کرتے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں جب اس نوجوان صحابی نے مصلی بچھایا، مسواک پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب صحابی نے دیکھا کہ دریائے نبوت جوش میں آ چکا ہے، دریائے نبوت کچھ دینا چاہتے ہیں، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جیسے دنیا کے اندر اکٹھا فرمایا جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ یا رسول اللہ، آپ کی صحبت کی برکت سے ذہن کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ ہوں اللہ جنت کے اندر آپ کے قدموں میں بٹھا دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو جنت کے اندر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سجدوں کی کثرت کیا کر، یعنی نفل نماز زیادہ پڑھا کر۔ نفل نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جنت کے اندر حضور کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو دل پہ چوٹ لگی، نماز کے دوران میری آنکھیں نمناک ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا میں کافی دیر تک روتا رہا۔ کافی دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، میں نے عشاء کی نماز کے بعد نیت یہ کر لی کہ آج کی رات اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، آج اللہ سے معافی مانگوں گا، آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشواؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں پھر گھر چلا گیا، رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ مسجد خالی ہو جائے، میں تنے تنہا اللہ کے سامنے توبہ کروں گا۔ فرماتے ہیں جب رات کا آدھا حصہ گزر گیا، میں نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں باہر نکلا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا، مسجد کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا، کوئی چراغ اس وقت نہیں جل رہا تھا۔ فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا ابو ذر 2 نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا، پہلے 2 نفل پڑھ لو صلاۃ توبہ کی نیت سے، پھر اس کے بعد توبہ کرنا۔ ابو ذر غفاری فرماتے میں نے 2 نفل کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران مجھے مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور حیران تھا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے مسجد کے اندر پہنچ گیا، رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ فرماتے جب میں قریب ہوا مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا، کان لگائے تو پتہ چلا یہ تو مؤذن رسول ہے، یہ تو بلال ہے، حضور کا مؤذن ہے۔ جب بلال دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو میں نے بلال سے کہا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، حضور نے آیت توبہ کی تلاوت کی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت بلال نے دعا مانگی، ابو ذر آمین کہتے رہے۔ جب ابو ذر کی باری آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگتے ہی ابو ذر کی زبان پر ایک دعا عشق رسول کے اندر، محبت رسول کے اندر آئی، اے اللہ جنت کے اندر حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ بلال نے آمین نہیں کہی، ابو ذر نے پھر یہی دعا مانگی، اللہ حضور کی رفاقت نصیب فرمانا۔ بلال نے آمین نہیں کہی، تیسری مرتبہ یہی دعا مانگی۔ کیا عشق رسول تھا، کیا حضور کی محبت اور حضور کا پیار تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی توبہ کو بھول گئے اور حضور کی محبت نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر نے جب تیسری مرتبہ دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر آمینہ کے لال کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، جب آنکھیں کھول کے بلال کی طرف دیکھا، بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر گئے پانی لے کے آئے، پانی کے چھٹے بلال کے چہرے پہ مارے، بلال نے آنکھیں کھولی۔ ابو ذر نے فرمایا بلال عجیب دوستی ہے، عجیب تو میرا فرینڈ ہے، میں نے تیری دعا پہ آمین کہی، تو میری دعا پہ آمین نہیں کہتا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو ذر تو نے دعا بہت بڑی مانگی ہے،
دعا بہت بڑی ہے۔ بلال وہ کیسے؟ حضرت بلال نے کہا ابو ذر تو نے دعا مانگی، اللہ حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، حضور کے قریب بیٹھنا نصیب فرما، اللہ حضور کے قدموں کے اندر جگہ نصیب فرما۔ بہت بڑی دعا ہے۔ ابو ذر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں اور حضور قیامت کے دن نور کے منبر پہ ہوں گے، ہم غلام ہیں، آپ سردار، سردار اوپر ہوتا ہے، غلام نیچے ہوتا ہے۔ ابو ذر یہ دعا نہ مانگو۔ حضرت ابو ذر نے کہا تو آمین نہیں کہتا؟ بلال نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابو ذر نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ روتے ہوئے ابو ذر کی آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو یہ آواز حضور کے حجرے تک چلی گئی، یہ آواز حضور کے کانوں کے اندر پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی مسجد نبوی کے حال میں قدم رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد نبوی کے حال پہ پڑی تو پوری مسجد نبوی کا حال روشن، منور، معطر ہو گیا۔ ان دونوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ میرے پیغمبر کی نظر ابو ذر کی آنکھوں پہ پڑی۔ ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ یہ آنکھیں نمناک کیوں ہیں؟ اشک بار کیوں ہیں؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ کے پیار میں دعا کر رہا تھا، بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہ آیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہی بات ہے؟ جی اللہ کے نبی، اگر بلال آمین کہہ دیتا میں اپنی دعا کو مکمل کر لیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر چل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو کرے گا، آمین میں کہوں گا۔ دعا تو کرے گا، آمین نبوت کی زبان کہے گی۔ حضرت ابو ذر کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ آمین کہیں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ذر خود چل کے نہیں آیا، رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو ذر آپ کا غلام، آپ کا عاشق آپ کی محبت میں دعا کر رہا ہے، آپ اس کی دعا پر آمین کہیے۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، تیرے تو بخت جاگ اٹھے، نصیب بیدار ہو گئے۔ کتنا مقدروں والا ہے، آج تیرا استاد تیری دعا پہ آمین کہے گا، تیرا شیخ تیری دعا پہ آمین کہے گا، امام الانبیاء تیری دعا پہ آمین کہیں گے۔ حضرت ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مانگتے ہوئے ابو ذر نے ایک ہی دعا مانگی، اے اللہ جب رات کے اندھیرے میں حضور کے قدموں میں بٹھا دیا ہے، اللہ اسی طرح جنت کے اندر بھی بٹھا دینا، اللہ یہی رفاقت جنت کے اندر بھی عطا کر دینا۔ میرے پیغمبر نے کہا آمین آمین۔ حضرت ابو ذر نے وہیں پہ دعا کو ختم کر دیا۔ میرے پیغمبر نے تھوڑی دیر کے بعد بلال کی طرف دیکھا، ابو ذر کی طرف دیکھا، دونوں کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر تو کسی اور چکر میں تھے، کسی اور محبت میں تھے۔ حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ جنت میں رفاقت ملے گی، جنت میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوگا، جنت کے اندر آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا خوش ہو جا، جنت کی بات تو اپنی جگہ پہ، جب محشر کے میدان میں محشر کے میدان سے جنت کی طرف جاؤں گا، میرے سواری کی دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ جب حضور سواری کے اوپر ہوں گے تو پاؤں کے پاس کون آ گیا؟ ابو ذر آ گئے نا۔ تو ابو ذر کو جگہ کہاں ملی؟ حضور کے قدموں میں۔ حضور کے قدموں میں محشر کے میدان میں بھی جگہ ملے گی اور اللہ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ ابو ذر کی توبہ بھی قبول ہو گئی، حضور کی رفاقت والی دعا بھی قبول ہو گئی۔ کس کی برکت سے؟ دو نفلوں کی برکت سے۔ نفلوں کا اہتمام کیا، اللہ نے اتنی بڑی دعا کو قبول فرما لیا۔ اگر ہم بھی نوافل کا اہتمام کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک وقت تھا جب لوگوں سے پوچھتے تھے ظہر کی رکعت کتنی ہے تو کہتے تھے 12، مغرب کی رکعت کتنی ہے 7، عشاء کی رکعت کتنی ہے 17۔ اور آج کے دور میں جب بچوں سے، جوانوں سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی رکعت کتنی ہے تو جواب دیتے ہیں 10۔ عصر کی رکعت کتنی ہے کہتے 4، مغرب کی رکعت کتنی ہے کہتے 5، عشاء کی رکعت کتنی ہے تو کہتے 9۔ اب یہ جو 10، 5 اور 9 کی بات کرنے والے ہیں، یہ اپنی زندگیوں سے نفل نماز کو نکال چکے ہیں، نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو نفل نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے پوری تعداد بتلاتا ہے، ساری رکعات بتلاتا ہے۔ اور ہم کئی مرتبہ مسجدوں کے اندر دیکھتے ہیں خاص کر نوجوانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، صرف جمعے کے 2 فرضوں کا اہتمام
اہتمام کرتے ہیں, 2 فرض ادا کرنے کے بعد بھاگنے کی کرتے ہیں. وہ جمعہ سے پہلے والی سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, جمعہ کے بعد والی سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب سنتیں زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو بندہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے, جو بندہ نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے سنتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے فرائض کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں. جس کو اللہ سنت سے محروم کرتے ہیں اللہ فرائض سے محروم کر دیتے ہیں. اور جو بندہ فرض نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے ایمان خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے. ہمارے اکابرین تو نوافل کے اندر لمبے سجدوں کا اہتمام کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کی, حضرت جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں, جب میں طویل سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے رخسار کا پیار کر لیا ہو. اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا, کیفیات ملتی تھی. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پہ رکھ دی ہو. چونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہے جب بندہ پیشانی زمین پہ رکھتا ہے, اگرچہ ظاہری طور پہ پیشانی مٹی پہ, زمین پہ, ماربل اور ٹائل کے اوپر ہوتی ہے, لیکن یہ پیشانی حقیقت میں اللہ کے قدموں کے اوپر ہوتی ہے. میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں, کیا ایسی کیفیت ہمیں کبھی نماز کے اندر ملی ہے؟ اگر نہیں ملی تو آج سے عزم بالجزم کریں, ایک تو نفل نماز کا اہتمام کریں گے, لمبے سجدوں کا اہتمام کریں گے. اگر نفل نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اللہ فرائض کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے, خشوع خضوع کی کیفیت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.